السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ عزیزان محترم، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ شب قدر کا سلسلہ جو تھا آج اس کی آخری رات ہے، اور اس آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے لوگوں کو نجات کرے گا، بخشش کا معاملہ فرمائے گا۔ اور یہ ایک آخری رات پورے رمضان میں الحمدللہ روزے رکھا، دیر سے بھی اللہ کو پکارنا تھا، ہم نے آواز دی، اور ہماری آواز پر شاید اللہ تبارک و تعالی کچھ نیک لوگوں کی دعاؤں کو قبول بھی کیا ہوگا۔ اور جہاں تک اس لاک ڈاؤن نے لوگوں کو مصائب کا شکار کیا، اور اس میں مساجد کو جانا بھی ہمارے لیے بڑی آزمائش بن گیا، اور مساجد کو بھی ہم جا کر اللہ کو آواز نہیں دے سکے، بلکہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں سنتے رہے، مگر اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اللہ کے گھروں میں بھی جانے سے ہم کو حکومت کی طرف سے بند کر دیا گیا تھا۔ حکومت سے زیادہ ہمارے اعمال شاید ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس آزمائش میں ڈالا ہوگا۔ عزیزان محترم، آج بہت سے لوگ اس لاک ڈاؤن میں جو کھانے کے لیے پریشان تھے، دانے کے لیے پریشان تھے، وہ حضرات تو بغیر سحری کے بھی روزے رہ گئے ہوں گے، ان کے گھر میں کھانے کے لیے پکا یا نہیں پکا وہ بھی ہم کو علم نہیں ہے، لیکن ہاں میں ضرور جانتا ہوں بہت سے لوگوں نے اپنے کاروبار کو چھوڑ کر عوام کی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا، اور دل کھول کر انہوں نے عوام کے لیے وہ چیزیں فراہم کی جو ان کی ضرورتیں تھیں۔ ہر کوئی جو ہے کسی نہ کسی انداز سے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ثبوت دیا، کیونکہ میرے رسول نے رنگ روغن نہیں دیکھا، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون ہے، بلکہ میرے آقا نے فرمایا تم ہر ایک کے لیے رحمت ہو، اور اس کا کھل کے ثبوت ہمارے اس وقت بہت سے خاص لوگوں نے کیا، عام بھی کیا، اور سبھی نے اپنے طور پر اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے آج میں نے یہ کوشش کیا کہ آج کیوں نہ میں بھی آپ کے سامنے جب حاضر ہو رہا ہوں تو دعا کروں، اور آج کی شب قدر کو دعاؤں کے لیے مختص کر دوں۔ آئیے جتنے میرے ناظرین ہیں اپنے اپنے ہاتھ اٹھا لیجئے، اور اپنے اپنے ہاتھ اٹھا کر ہماری دعا پر آمین کہنا شروع کیجئے۔ آپ آمین کہتے رہیں گے، اللہ ہماری منزلوں کو بڑھاتا رہے گا، اور ہمارے اندر وہی نیا حوصلہ عطا فرمائے گا، نئی طاقت عطا فرمائے گا۔ ہم کو اللہ نہ جہاں سے
رزق نہیں ملے گا وہاں سے ہم کو رزق عطا فرمائے گا. جہاں سے ہمارے کاروبار نہیں چل پا رہے ہیں وہیں سے ہمارے کاروبار کا آغاز ہوگا. میرے عزیز دوستو، ہم مایوس نہیں ہیں اپنے رب سے، اور مایوس وہ ہوتے ہیں جس کو یہ یقین نہ ہو، جس کا ایمان کمزور ہو. ہم تو اپنے رب کی رضا پر راضی رہنے والے ہیں، اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں نہ صرف ہمارے پروردگار ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے گا، بلکہ ہم نے جس انداز سے بھی لوگوں کی خدمت کی ہے اور لوگوں کے لیے ہم نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ جماعتوں نے کیا ہے، جو کچھ ہمارے صدر محترم مجلس کے کیا ہے، اور نقیب ملت کیا ہے، حبیب ملت کیا ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہمارے ریڈ روز کے احمد بھائی بھی، ہمارے حمید بھائی نے بھی بڑا کام کیا ہے، اور اس طرح RR والوں نے بھی کیا ہے، اور اسی طرح کنگس والوں نے بھی کیا ہے. جماعتوں کا نام لینا بہت بڑی بات ہو جائے گی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ راستہ چلنے والے نے بھی کیا ہے. اپنی بوٹل اگر پانی پینے کے لیے رکھا ہے تو وہ بوٹل دوسرے کو دے دیا. یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ایسی امت کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو یقین مانو آپ، ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرے گا، اور ایسی حکومتوں کو اللہ غارت کرے گا جو مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. آج دیکھ رہے ہیں ہم چینل والے چیخنے والے آج خود پریشان ہیں. معلوم ہوتا ہے اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، مگر جب وہ برستی ہے تو پھر یاد رکھو اچھے یعنی سرماؤں کو نہیں چھوڑا. آئیے ہم سب ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم مایوس نہیں ہیں مگر مجبور ضرور ہے. اے اللہ ہم کوتاہیوں کی وجہ سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو، شاید ہمارے گناہ اتنے ہو گئے کہ یہ وبا ہمارے سامنے آ گئی، اور اے اللہ اس وبا کی وجہ سے بہت سے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے. بہت سے لوگ اے اللہ گھروں کو ویران ہو گئے، ان کے کسی کے گھر کا سایہ چلے گیا. مولا کسی کے گھر کا سایہ چلے گیا. اے اللہ کسی عورت کو اے اللہ بیوگی کا معاملہ ہو گیا، کوئی بچے یتیم بھی ہو گئے. مولا اس بیماری نے بہت سو کو یتیم کر دیا، بہت سو کو بھائی سے ہاتھ دھونا پڑا، بہت سو کو اپنے والدین سے ہاتھ دھونا پڑا، بہت سو کو اپنی اولاد سے ہاتھ دھونا پڑا. اے اللہ اپنے کرم سے اللہ جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ جو اس بیماری سے مرے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. اے اللہ جو اس بیماری سے نہیں بلکہ اور کسی انداز سے اور کسی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اے اللہ وہ تیرے نام لیوا تھے مولا، اے اللہ ان پہ رحم فرما دے. مولا ان پہ رحم فرما دے. اے اللہ ان کو بخشش کا معاملہ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جانے انجانے ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہو گئے سب معاف فرما دے. آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ جو چاہے کریم ہے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ وہ راستے سے مسافروں کو لے جاتے ہوئے ماں باپ کو گودوں میں اٹھا لیا، اے اللہ اپنے کندھوں پہ لے کے جانے لگے، اپنی اولادوں کو کندھوں پہ لے جا رہے تھے. اے اللہ مگر یہ حکومت اندھی بن کر تماشا دیکھ رہی ہے. اے اللہ ان پر رحم فرما. اے اللہ اور جو وہ تکالیف میں اے اللہ مبتلا ہے، اے اللہ ایسے ظالم حکمرانوں کو اے اللہ کیفر کردار تک پہنچا دیجئے. مولا اے اللہ ان کا بیٹھنا چلنا پھرنا سب مشکل فرما دیجئے. مولا ہمارے کو جو رسوا کرنے کے لیے جو انداز اختیار کیے گئے ہیں اللہ ان سب کو اے اللہ
اپنے کرم سے ہماری لاج رکھ لیجئے مولا، ہماری لاج رکھ لیجئے مولا۔ مولا آج بھی بہت سے گھروں میں کھانا نہیں ہے مولا، مگر ہم جانتے نہیں کون سے گھر ہے جو کھانے کو کھانا نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ ہم کو کوئی اشارہ مل جائے، ہم جہاں ہو سکتا ہے جا کر ہم نے اپنے طور پہ جو کچھ دینا ہے دیا ہے۔ اے اللہ امیروں نے اپنے جیبوں کو اے اللہ تیرے لیے، تیرے حبیب کے لیے صدقے میں اے اللہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ کسی گھر میں ایسا نہ ہو کہ چولہا نہ جلے۔ اے اللہ اس میں بہت سے لوگوں نے کام کیا ہے، ہر سوسائٹی نے کام کیا ہے، ویلفیئر سوسائٹی نے کام کیا ہے، محلے والوں نے کام کیا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ راستوں سے جانے والوں کو اے اللہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے چپل پہنایا ہے مولا، وہ لوگوں پہ بھی رحم فرما۔ اے اللہ یہ ہمارے مسلمانوں نے اے اللہ ایسے لوگوں کو بھی کھانا پہنچایا جو بھر کے جا رہے ہیں گاڑیوں میں، اے اللہ ان کے لیے بھی رزق کا انتظام آپ نے فرمایا۔ ذریعے ہم بنے مولا، لیکن حقیقت میں آپ دینے والے ہیں، رزق دینے والے ہیں، آپ ہی کھانا دینے والے ہیں، آپ ہی زندگی دینے والے ہیں۔ اے اللہ بے شک آپ ہی کرم کرنے والے ہیں مولا اس کام میں جو بھی مدد کیے ہیں، جو بھی آگے بڑھ کے کام کیے ہیں، اے اللہ ان سب کے کاموں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ان سب کے عمل کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم جو بکھرے ہوئے ہم کو ایک کر دیجئے۔ اے اللہ ایک دوسرے پہ بہتان باندھنے سے، ایک دوسرے پہ الزام لگانے سے، ایک دوسرے کو برا کہنے کے بجائے اے اللہ ہم سب تیرے کو یاد کرے، تیرا ذکر کرے، اور آنے والے ایک دو دن جو باقی ہے اے اللہ اس میں تجھے پکارے۔ اے اللہ اس کام میں جو راستوں میں کھانا دیے اے اللہ ان کو بھی دے، ان کو بھی ان کے رزقوں میں، ان کی عمروں میں، ان کے اس جذبے کو میں سلام کرتا ہوں۔ اے اللہ ان کو ایسے غیب سے عطا فرما جہاں سے آپ عطا فرما سکتے ہیں۔ اے اللہ اسی طریقے سے ہمارے اس ملک میں بھی، ہمارے اس شہر میں بھی بہت سے لوگوں نے، بہت سے سوسائٹیز نے، بہت سی جماعتوں نے کام کیا، جماعت اسلامی نے بھی کام کیا، ختم نبوت والوں نے بھی کام کیا، امارت والوں نے بھی کام کیا۔ اے اللہ ایسے بہت سے ادارے ہیں جس کا میں نام لینا بہت لمبا ہو جائے گا۔ اے اللہ یہاں مجلس نے بھی کام کیا، اور پھر مولا اور مجلس کے علاوہ، مجلس کے ذمہ داروں کے علاوہ اے اللہ ہمارے خصوصی دلچسپی حبیب ملت، نقیب ملت نے لی، اور انہوں نے بھی اے اللہ اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے اپنے راشن کا انتظام فرمایا۔ اے اللہ اس کے علاوہ ہمارے بہت سے شادی خانے والوں نے، حسن ریڈ روز کے ہمارے حمید صاحب نے، اور اے اللہ ویسے ہی ہمارے بارش صاحب یہاں وہ بھی علیل ہے، وہ بھی ان کے بھی طرف سے بہت سے لوگوں کو کھانے کا انتظام ہوا۔ اے اللہ اسی طریقے سے اور جو کنگس والوں نے بھی بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اے اللہ ہمارے چاہنے والوں نے بھی، جس میں ہمارے بزرگوں نے بھی بہت دل کھول کر اس میں حصہ لیا۔ اے اللہ ان سب کے اجر کو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اے اللہ اپنے فضل سے آپ ان کو اتنا عطا فرمائیے، اور اے اللہ ان کے اخلاص کی بنیاد پہ ان کو اجر عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کے تمام آفات و بلیات کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جس نے بھی ایک آنا اس میں دیا ہے اے اللہ اس کے گھروں میں خزانے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بھی تیرے کو پانے کے لیے یہ عمل کیا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں ہمارے قریب کے کئی شادی خانوں میں بھی اے اللہ انتظامات چلتے رہے، روز سحری اور افطار کا معاملہ چلتا رہا۔ اے اللہ اپنے فضل سے جتنے لوگوں نے اس انداز کی خدمت کی ہے، کسی نے پانی پلا کر، کسی نے چپل پہنا کر، کسی نے کھانا کھلا کر، کسی نے سہارا ان کو دے کر، کسی نے اپنے گھروں میں رکھ کر، اے اللہ جو اپنے اس تیرے لیے تیری رضا کے لیے کام کیے اسے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے
محترم ابو احمد صاحب نے بھی اے اللہ انہوں نے بھی تیری رضا کے لیے بہت سے مسافروں کو کچھ نہ کچھ غذا پہنچایا ہے، اور اے اللہ ان کے اس چینل نے بہت سے لوگوں کے دل کے راز آپ تک پہنچانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں مدد کی ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ایسے حق کے چینلوں کو عام فرما دیجئے، اور اے اللہ شر کے چینلوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ یہ بخششوں کا اشرا ہے، اے اللہ ہماری بخششیں فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے نام میں لیا ہوں، جتنے اداروں نے کام کیا ہے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں ان کے لیے بہتر سے بہتر معاملہ عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ گھروں پہ بیٹھے ہیں، پھر بھی اللہ ان کے گھروں میں راشن نہیں ہے، ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے، اے اللہ ان کے گھروں میں سکون عطا فرما۔ اے اللہ جو اس وائرس کو، جو اللہ یہ وائرس سب کے لیے مصیبت بن گیا ہے، اے اللہ اپنے کرم سے مولا اپنے سوا پیارے رسول کے صدقے میں سے دور فرما دیجئے مولا۔ مولا ہم اس وجہ سے آپ کے گھر کو بھی نہیں آ سکے مولا۔ اے اللہ اس رمضان میں تیرے گھر کی زیارت ہوتی تھی، آج ہم وہ زیارت سے بھی محروم رہ گئے مولا۔ بہت سے آ کے تیرے گھر کی زیارت کرنے کی بے چین تھی، لیکن مولا وہ سب کی امیدیں پوری نہیں ہوئی مولا۔ اے اللہ جلد سے جلد ہمارے راستوں کو کھول دیجئے، اپنے گھر کے آنے کے راستوں کو کھول دیجئے۔ اے اللہ اپنے گھر کے علاوہ اپنے گھر جو ہمارے قریب ہے، جس کو ہم ویران کر کے رکھے ہیں، اے اللہ یعنی مساجد کو ہم کو آباد کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم کو مساجد میں جا کر اپنے 5 وقت تیرے سامنے پیشانی ٹھیکنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم کو توفیق عطا فرما کہ ہم حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر اے اللہ تیرے گھر کے اندر داخل ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے تمام معاملات میں اللہ برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ آفتوں کو دور فرما، بلاؤں کو دور فرما، مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کے رحم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ایک غضب اور بھی ہو گیا مولا کہ تیرے بہت سے لوگ جو تیرے ماننے والے بھی ہیں، ان کے گھروں کو لوگوں نے نقصان پہنچایا، تو نے ایسا ان پہ خیر ڈالا کہ آج مولا اپنے بھی اس میں آ گئے ہیں مولا، اپنے بھی آ گئے ہیں۔ اے اللہ اس طوفان کی نظر بہت سے گھر ہو گئے ہیں، اے اللہ اپنے پرائے جو بھی ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے، اور خصوصاً اپنے لوگ جو بے راستوں پہ آ گئے ہیں ان کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے مولا، اپنے فضل سے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری بخششوں کا معاملہ فرما دیجئے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت سے لوگ آج بھی راستوں میں ہیں، اے اللہ ان کو خیر خوبی کے ساتھ اپنے گھروں کو پہنچا دیجئے۔ ہم تمام انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جس کے قسمت میں تو ہدایت رکھ دیا ہے یا ان کے نسلوں میں ہدایت رکھ دیا ہے، اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ اس سے جو اسلام کو نشانہ بنا رہے تھے ان کے گھروں میں اسلام کو داخل فرما دیجئے، اور اے اللہ اس سے کی حفاظت کا معاملہ آپ نے فرمایا ہے۔ اے اللہ ہمارے کلام کی بھی حفاظت فرمائیے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیے، ہمارے اولاد کو اے اللہ نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، ہر چیز کی پابند بنا دیجئے۔ اے اللہ ہر وہ عمل جو رمضان میں ہم نے چھوڑ دیا ہے، اے اللہ برائی سے ہم نے توبہ کر لیا ہے، سود ہو یا اور کوئی عمل ہو، اے اللہ ہمارے کو اس سے حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں وہ راستے پر چلائیے جس پر آپ نے انعام نازل فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں اس راستے سے بچا لیجئے جس پہ آپ نے غضب فرمایا ہے۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو شادیوں کے لائق بچیاں بیٹھی ہیں ان کے شادیوں کے لیے اسباب عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری جو بھی اعمال ہے اے اللہ اس میں کوئی کوتاہی ہے تو اسے معاف فرما دیجئے، اور اپنی اے اللہ ہر عمل کو اپنی رضا کے لیے
اللہ قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔